پناہ اللہ کی شیطان مردود سے، پناہ شیطانی اور ابلیسی نظام سے، پناہ مجرمانہ اقوام متحدہ سے، پناہ امریکہ کے مجرموں اور خبیثوں سے، پناہ برطانیہ اور یورپین ظالموں اور مجرموں سے۔ اور یہ سب کچھ مجھے اس لیے کہنا ہے کہ او پاکستانیوں، تم سے زیادہ بے شرم اور بے غیرت اور بے حیا کوئی نہیں ہے۔ بار بار میں نے تم سے کہا کہ تمہارے دونوں چیف امریکی کتے ہیں، اور تمہارا طاقتور چیف امریکہ گیا، اس نے وہاں 10 دن گزارے، اس وقت جب غزہ کو ملیمیٹ کیا جا رہا تھا، جب امریکہ کے ہاتھ غزہ کے بچوں کے خون سے رنگین تھے، تو یہ پاکستانیوں، تمہارا چیف امریکہ سے آرڈر لینے گیا، اس کے جوتے چاٹنے گیا، اس سے چند ڈالر لینے گیا تاکہ تم بھوکوں کو، ننگوں کو کھلا دے اور کپڑا پہنا دے۔ تمہاری شرم ختم ہو گئی ہے، اور افسوس ہے کہ علماء سو ہیں یا مجبور ہیں، حالت اضطرار کے اندر ہیں۔ میں نے بار بار کہا کہ سائفر کیس ایک لعنت ہے، یہ ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے، یہ چہرے کے داغ ہیں، یہ چیچک کے اثرات ہیں۔ سائفر کے نام سے جس قانون کو اس وقت عدالتوں میں زیر بحث لایا گیا اور سابق وزیر اعظم کے خلاف فیصلے کیے گئے، پہلی مرتبہ تو یہ فیصلہ ہوا کہ کیونکہ امریکہ کے ایک اچھوت، ایک ذلیل، ایک بندر ڈونلڈ لو نے ایک لیٹر لکھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ، اگر وہ رہے گا تو تمہاری خیریت نہیں ہے۔ تو پھر پاکستان کے طاقتور امریکی کتے نے ایک حکومت گرائی اور بندروں اور سوروں کی ایک حکومت لے کر آیا، وہ مجرم اور خبیث، اور اس بنیاد پر کہ ڈونلڈ لو نے ایک لیٹر لکھا۔ پاکستان کتنا ذلیل ہے، کتنا بے غیرت ہے، غلاموں اور باندیوں کا کیسا ملک ہے کہ امریکہ کے ایک اچھوت، ایک ذلیل، ایک ایسے انسان کے جس پر تھوکا جاتا، اس کے لیٹر پر حکومت گرائی گئی، اور اس کے بعد حکومت کے ذمہ داروں کو جیل میں ڈالا گیا، اور پھر ان کے خلاف ایک جھوٹی، جعلی، مجرمانہ کارروائی 9 مئی کو کی گئی، اور اس کے بعد ان کے خلاف فیصلوں کے لیے لومڑی صفت جج لائے گئے اور بھیڑیا صفت پولیس کو مسلط کیا گیا، اور دونوں چیف امریکی کتوں کا کردار ادا کرتے رہے۔ میں نے پوری صفائی سے کہا ہے کہ امریکہ کے فیصلے کا مطلب اسرائیلی فیصلہ ہوتا ہے، صہیونی فیصلہ ہوتا ہے، صلیبی فیصلہ ہوتا ہے۔ تو پاکستانی صلیبیوں اور صہیونیوں کی ایک کالونی ہے، اور سائفر کا جو کیس ہے اس کے بارے میں کہا کہ اس قانون کو لو، اس کی کاپیاں گلیوں میں اور سڑکوں پہ ڈالو، اور لوگ پیروں تلے اسے روندیں، اس پر تھوکیں اور اس پر پیشاب کریں اور جانوروں کی لیٹ کرائیں۔ اس سائفر کا قانون اس کا مستحق تھا۔ اگر تم میں غیرت ہوتی، شرم ہوتی، تو تم یہ کہہ دیتے کہ امریکہ کا آرڈر ہمارے یہاں نہیں چلے گا۔ وہ مجرم جس کے ہاتھ رنگین ہے فلسطین کی عورتوں کے خون سے، ہماری ماؤں کے خون سے، ہماری بہنوں کے خون سے، ہماری بہووں اور بیٹیوں کے خون سے، جس امریکہ اور برطانیہ کے ہاتھ رنگین ہے، جس نے بم دیے، جس نے میزائل دیے، جس نے بمباری کرنے والے جہاز دیے، جس نے پیسہ دیا، جس نے اس حرامی مملکت کو سپورٹ کیا، اور وہی ہے جو پاکستان کو آرڈر دے رہا ہے، وہی ہے جو پاکستان کی پالیسی طے کرواتا ہے، وہی ہے جس کا جو الیکشن کمیشن ہے۔ میں سخت سے سخت الفاظ بولنا چاہتا ہوں قرآن کی ترجمانی کرتے ہوئے۔ قرآن پاک نے تو فرمایا تھا قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت۔ بندروں اور سوروں کے ان کو تشبیہ دی گئی تھی، ان مجرموں کو۔ آج ان مجرموں کے ایک لوڈے لپاٹے، ایک مجرم خبیث اور ایک اچھوت جانور کا آرڈر پاکستان پہ چل رہا ہے، اور اس کی بنیاد پر سزا سنائی گئی ایک ایسے انسان کو جس نے یہ کہہ دیا تھا کہ بات امریکہ کی نہیں چلنے دیں گے۔ اس کی سزا ہو رہی ہے، اور اس کی سزا وہ ججز دے رہے ہیں کہ ابو الحسنات، جو در حقیقت ابو السیئات، مجرم خبیث، ان امریکی کتوں کا پلہ ہے، اس نے جو سزا مجرمانہ سنائی ہے۔ میں کہتا ہوں عوام سے، اگر تمہیں شرم ہے، غیرت ہے، تمہیں اگر اللہ سے تعلق ہے، نبی سے ادنیٰ نسبت ہے، تو ان مجرم یا صہیونیوں اور صلیبیوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، سڑکوں پہ نکل آؤ، اور یہ کہہ دو کہ پہلے یہ جو ہمارے ملک کے اندر اسرائیل ہے، یہ جو زہریلا پودا ہے، پہلے اسے کاٹ کے پھینکنا ہے، پھر آگے غزہ کی لڑائی ہوگی، فلسطین کی لڑائی ہوگی۔ یہ تم سے کہا تھا کہ یہ مجرمانہ فیصلہ جو سنایا گیا ہے یقیناً یہ ناکام ہو جائے گا، ورنہ تم پر خدا کا ایسا عذاب آئے گا، ایسی لعنتیں برسیں گی کہ نہ تمہارا دین رہے گا نہ دنیا باقی رہے گی۔ او مجرموں، توبہ کر لو، اور اپنے ان ججوں کو اور ان پولیس والوں کو اور طاقتوروں کو پہلے ہرا دو اپنے ملک میں۔ جب تک ان سے صاف نہیں کرو گے تمہارا ملک پنپ نہیں سکتا ہے۔ بہرحال یہ میرا ایک مختصر